جس طرح حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کامل مرشد ہے، اسی طرح حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کامل مرید بھی تھے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب شریف میں اپنے شیخ کے ملفوظات کو نقل فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خط علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو کم بولنے اور کم سونے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کامل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نقل فرماتے ہوئے کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ نیند کے غلبے کے وقت جب نیند کا خوب غلبہ ہو تو سو جانا چاہیے، اور جب بیدار ہو جاؤ تو بلا وجہ سونے کی کوشش نہ کرو۔ اب نیند ہی نہیں آئی تو فرمایا پھر اسی وقت بستر کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مرید کے لیے یہ حرام ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ مرید کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ بیکار نیند سوئے، جب نیند کا غلبہ ہی نہیں ہے اور ایسے ہی سونے کی کوشش کر رہا ہے، فرمایا پھر سونا نہیں ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مصروف ہونا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خط علی رحمۃ اللہ علیہ آپ دنیا کی حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، یعنی کہ دنیا کی زندگی ایک دن کی ہے، اور اس ایک دن میں بھی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ دنیا کی آرائشیں، دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے ماحول کو دیکھ کر ہم بدلے نہیں ہیں۔ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا تھا ہم نے اس مقصد کو ہی پورا کیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا تھا فرمایا کہ ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کامل حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی براہ راست دستگیری بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وضو کرتے وقت آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر وضو کروا رہے تھے ان کو، اور ان کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ جب تمام کام قسمت اور تقدیر پر منحصر ہے، یعنی کہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور جو مقدر میں ہے وہی ہونا ہے، تو آزاد لوگ کیوں کرامت کی خواہش میں مرشد کے غلام بنے رہتے ہیں؟ یعنی کہ جو مقدر میں ہے ملنا تو وہی ہے، تو پھر مرشد کامل کے آستانے پر ہم لینے کے آتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر کامل تھے، اللہ والوں کی نظر تو دل پر ہوتی ہے، انہوں نے آپ کے دل کی اس بات کو جان لیا، اور انہوں نے فرمایا اے فرزند، یعنی کہ اے بیٹے، جو خیالات تمہارے دل میں گزر رہے ہیں میں نے جان لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب نبی علیہ السلام کے غلاموں کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ وہ دلوں کی جانتے ہیں، تو رحمت کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کے غلام دلوں کی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے، جو تمہارے دل میں بات ہے وہ میں نے جان لی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حکم کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سپاہی کے بیٹے کو تاج و تخت عطا فرماتا ہے تو وہ اسے توبہ کی توفیق دے کر کسی دوست اور محبوب کی خدمت کی سعادت عطا فرما دیتا ہے، تاکہ یہ خدمت اس کی کرامت اور اس کی عزت کا سبب بنے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ پیر و مرشد نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی دستگیری فرمائی اور کیسے ان کی معاملات میں مدد فرمائی۔ تو اس حکایت سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کریم کی بارگاہ میں مرید کو ہمیشہ شفقت کا طالب رہنا چاہیے، اور اگر مرید بزدل ہو کر پیر پر اعتراض کرے، جس مرید نے اپنے پیر سے بزدل ہونا ہے نا، تو اسے بہتر ہے کہ وہ بیعت ہی نہ کرے۔ اگر مرید کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو پھر یہ اس کی بدگمانی ہے، اور اعتراض اسے نعمت الہی سے محروم کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو پیر صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں پھر وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا جتنا بھی بڑا مقام اور منصب حاصل ہو اسے پیر کی عطا سمجھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کامل کا جب وقت وصال آیا تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
تو انہوں نے اپنے اس کامل مرید کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نصیحت فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ ہر جگہ اور ہر حال اللہ کا پیدا کرتا ہے، خواہ کوئی نیک ہو یا بد ہو. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی پیدا کرتا کسی بھی چیز کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں، ہماری ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی نہ ہو. اور فرمایا نہ ہی کسی کی جانب سے ملنے والے رنج و غم کو دل میں جگہ دے. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، اگر کسی کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسا نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس غم کو اور اس تکلیف کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی.